حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی کون تھے، ان کی آل کیسی تھی، ذرا سنو سوچو سمجھو۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے۔ بہت اچھا واقعہ ہے، آپ سنے ہیں مگر آپ کو یاد نہیں ہے، مجھے معلوم ہے۔ یہ واقعہ ایسا ہے دماغ کو ہلا کے رکھ دے گا، بہت مزہ آئے گا سننے والوں کو۔ انشاءاللہ پورا سناؤں گا تو سناؤں گا، یاد تو مجھے ہے اللہ کے فضل و کرم سے، مگر وقت ساتھ دے گا یا نہیں اللہ جانے۔ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے کون آئے؟ خلیفہ ہارون رشید۔ آنے کے بعد کعبہ کو خالی کرا دیا کہ میں اکیلا طواف کروں گا، کوئی یہاں پر نہ آئے، مگر ایک اعرابی عرب کا رہنے والا، اسے اعرابی کہتے ہیں، آئے، آگے آگے چلنے لگے۔ تو خلیفہ غصہ آ گیا، اپنے حاجب سے کہا، سپاہی سے، روکو روکو۔ سپاہی جا کے روکنے لگا، اے کیا کرتے ہو، خلیفہ طواف کر رہے ہیں، رکو بعد میں کر لینا۔ تو اعرابی نے کہا یہ خلیفہ کا گھر نہیں ہے، یہاں بادشاہ و فقیر دونوں برابر ہیں، میں کروں گا، مجھے رکنے والا کون ہے، میرے مالک کا گھر ہے۔ طواف کرنے لگا۔ خلیفہ سننے کے بعد کہا سپاہی سے، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، وہ آدمی الگ ہے۔ طواف ہو گیا۔ زمزم کا پانی پینے کے لیے خلیفہ ہارون رشید جب بڑھا تو اس اعرابی آ کے پانی پہلے پی لیا۔ خلیفہ وہاں بھی دیکھا یہ کیا آدمی ہے۔ صفا مروہ کی دوڑ کرنے کے لیے خلیفہ جا رہا تھا، اس سے آگے یہ دوڑنے لگا، وہاں بھی پہل کیا۔ تو خلیفہ حیران ہوا، یہ آدمی ہر جگہ کر رہا ہے۔ ارکان ادا ہو گئے، خلیفہ اپنی جگہ، وہ اعرابی اپنی جگہ۔ تو خلیفہ نے سپاہی کو بلایا اور کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ، اس کو بلا کے لاؤ۔ میرے کہنے کے بعد بھی اس نے ایسا کیا، بلا کے لاؤ۔ تو سپاہی گیا، جا کے کہنے لگا وہ آدمی، چل خلیفہ بلا رہے ہیں۔ تو اعرابی نے کہا خلیفہ سے بولو اسے خود آئے، کیونکہ خلیفہ سے مجھے کچھ کام نہیں۔ قانون ایسا ہے کہ جسے کام ہوتا ہے وہ چل کے آتا ہے، جسے کام ہوتا ہے وہ چل کے آتا ہے۔ مجھے خلیفہ سے کچھ کام نہیں، اگر خلیفہ کو میرے پاس کچھ کام ہے تو خلیفہ کو آنے کو بولو، سی ایم کو آنے کو بولو، پی ایم کو آنے کو بولو۔ یہ سپاہی بھی حیران ہو گیا، یہ آدمی کیسا یار۔ گیا، جانے کے بعد خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ وہ ایسا کہتا ہے۔ خلیفہ نے کہا وہ ٹھیک کہتا ہے، چلو میں ہی آتا ہوں۔ آیا، آنے کے بعد آ کے وہ اعرابی کے کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھ گیا، بیٹھ کے کہنے لگا اے اعرابی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ اعرابی نے کہا تم یہ سوال جو کر رہے ہو متعلم بن کے کرتے ہو یا معلم، استاد بن کے کر رہے ہو یا شاگرد؟ خلیفہ نے کہا ارے میں شاگرد بن کے کہہ رہا ہوں، یہ سوال جو کر رہا ہوں شاگرد بن کے کر رہا ہوں۔ تو اعرابی نے کہا بھی شاگرد کی طرح سامنے آ کے بیٹھو ادب سے، یہ کندھے سے کندھا ملا کے کیا بیٹھے ہو؟ بادشاہ حیران ہو گیا، یہ آدمی کیسا ہے یار۔ آ کے سامنے بیٹھ گیا ادب سے۔ وہ اعرابی نے کہا اب بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ خلیفہ نے کہا میں تمہارے فرض کے متعلق تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے فرض کے متعلق تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ۔ اعرابی نے کہا کون سے فرض کی بات کرتے ہو؟ ایک فرض کی بات کرتے ہو یا 5 فرض کی بات کرتے ہو یا 17 فرض کی بات کرتے ہو یا 34 فرض کی بات کرتے ہو یا 94 فرض کی بات کرتے ہو یا عمر میں 1 فرض کی بات کرتے ہو یا 40 میں سے 1 فرض کی بات کرتے ہو یا سال میں 30 فرض کی بات کرتے ہو؟ یہ فرض کی تفسیر سن کے دماغ چکرا گیا خلیفہ ہارون رشید کا۔ کہنے لگا خلیفہ ہارون رشید ارے میں نے تمہارے فرض کے متعلق پوچھا، تم دنیا بھر کا حساب لے کے بیٹھ گئے۔ تو اعرابی نے کہا اے ہارون، اب نام لے کے ڈائریکٹ، اے ہارون اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو خالق اپنے مخلوق کا بروز قیامت حساب بنا لیتا۔ اب خلیفہ کو غصہ آ گیا، پہلے ہی غصہ زیادہ آیا تھا اب اور غصہ آ گیا، میرا نام لے کے مجھ سے مخاطب ہوتا ہے، میرے سوال کا جواب اگر تم نہیں دو گے تو کعبۃ اللہ کی قسم تمہاری گردن الگ کر کے رکھوں گا۔ سپاہی کانپنے لگا، خلیفہ کا غصہ بہت تھا، کہنے لگا حضور اعلیٰ خلیفہ میں اس اعرابی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، کعبۃ اللہ کے صدقے میں معاف کر دو، بیچارہ دیوانہ ہے، معاف کر دو۔ خلیفہ غصے میں مارنے کی بات کرتا ہے،
وہ سپاہی بچانے کی بات کرتا ہے. ان دونوں کی بات سن کر وہ اعرابی کھلکھلا کے ہنسنے لگتا ہے. ہنسنے کے بعد خلیفہ اور بھی حیران ہو گیا اور پوچھا ارے ہم دونوں یہاں پر ٹینشن میں باتیں کر رہے ہیں تو ہنستا ہے. وہ اعرابی نے کہا دو نادانوں کی باتیں سن کر ایک دانا ہنسے گا نہیں تو اور کیا کرے گا. اور بھی خلیفہ حیران ہو گیا, ہم دونوں نادان ہیں, یہ میرا وزیر میں بادشاہ نادان ہیں, تم دانا ہو. تو اعرابی نے کہا ہاں تم دونوں نادان ہیں, ایک تو ایسی موت کو لانے کا وعدہ کرتا ہے, دعویٰ کرتا ہے جو آئی نہیں, اور ایک تو ایسی موت کو دور کر رہا ہے, ٹالنے کا وعدہ کرتا ہے, عہد کرتا ہے جو آ چکی ہے. کیا مارنا تیرے ہاتھ میں ہے, کیا بچانا تیرے ہاتھ میں ہے. یہ باتیں سن کے خلیفہ کو اور بھی اس کی محبت دل میں بیٹھ گئی, یہ کیا باتیں کرتا ہے. تب کہا اللہ کے لیے میرے سوال کا جواب دو کہ تمہارے فرض کے متعلق میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو اعرابی نے کہا میں نے جو ایک فرض کہا وہ ہر ایک بندے پر فرض ہے کہ وہ ایمان لائے, اور 5 فرض کی جو میں نے بات کی وہ 5 نمازیں ہیں, اور 17 فرض کی جو بات کی وہ 17 رکعتیں ہیں. فرض رکعتیں, ہاں صرف فرض. اور 34 فرض کی جو بات کی وہ 34 سجدے ہیں, اور 94 فرض کی جو بات کی وہ تکبیرات ہیں. اللہ اکبر, 17 رکعتوں کے تکبیرات. اور جو میں نے عمر میں ایک فرض کی بات کی وہ حج بیت اللہ ہے صاحب نصاب پر, اور جو میں نے 40 میں سے ایک فرض کی بات کی وہ 40 دینار میں سے 1 دینار کی زکوٰۃ ہے, اور جو میں نے سال میں 30 فرض کی بات کی وہ 30 رمضان کے روزے ہیں. خلیفہ سوچتا رہ گیا یہ کون ہیں, آگے پتا چلے گا یہ کون ہیں, کیسے مفتی ہیں, کیسے صوفی ہیں, پتا چلے گا. اور سنو, کہنے لگے خلیفہ حیران ہو گیا, سوچتا رہ گیا. تو اعرابی نے کہا کیا سوچ رہے ہو خلیفہ, اب تمہارے سوال کا جواب میں دے دیا, میرے فرض کے متعلق پوچھے میں بتا دیا, اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں اس کا جواب تم دو. خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے کوشش کروں گا, بولو سوال بولو. تو اعرابی نے کہا کیا فرماتے ہیں خلیفہ اس آدمی کے متعلق جو صبح کو ایک عورت کو دیکھا جو اس پر حرام تھی, ظہر میں دیکھا حلال ہوئی, عصر میں دیکھا حرام ہوئی, مغرب میں دیکھا حلال ہوئی, عشاء میں دیکھا حرام ہوئی, صبح کو اٹھا تو حلال ہوئی, ظہر میں دیکھا تو حرام ہوئی, عصر میں دیکھا تو حلال ہوئی, مغرب میں دیکھا تو حرام ہوئی, عشاء میں دیکھا تو حلال ہوئی. خلیفہ کو پھر چکر آ گیا. خلیفہ نے کہا سوچنے کے سمندر میں تم نے مجھے ڈھکیل دیا ہے, بجز تمہارے سوا مجھے کوئی اٹھا نہیں سکتا. خلیفہ نے کہا اس طرح. تو اعرابی نے کہا اتنی بڑی سلطنت سنبھالتے ہو, نام ہے ہارون رشید, اور میرے ایک چھوٹے سے سوال کے آگے گھٹنے ٹیک دیے, نہیں جواب دے سکتے. تو خلیفہ نے کہا علم میں اللہ نے آپ کو خلیفہ بادشاہ بنایا ہے, میں فقیر ہوں, تمہارے سامنے کچھ نہیں. تو سوال کیا انہوں نے, خلیفہ سن کر دنگ رہ گیا. شاید تمہیں سوال یاد ہے. کہنے لگا خلیفہ میں یہ جواب نہیں دے سکتا, اللہ کے لیے آپ جواب دیجئے. تو اعرابی نے جواب دیا, خلیفہ سن لو جواب. ایک شخص جو غیر کی لونڈی کو صبح دیکھا تو حرام تھی, غیر کی کنیزہ کو دیکھا صبح حرام تھی, ظہر میں خرید لیا حلال ہو گئی, اور عصر میں آزاد کر دیا حرام ہو گئی, مغرب میں نکاح کر لیا حلال ہو گئی, عشاء میں طلاق دے دیا حرام ہو گئی, دوسرے دن صبح راضی کر لیا رجوع حلال ہو گئی, ظہر میں وہ شخص مرتد ہو گیا, دین سے پھر گیا حرام ہو گئی, عصر میں ایمان لایا حلال ہو گئی,
مغرب میں عورت مرتد ہو گئی، بے ایمان ہو گئی، حرام ہو گئی، عشاء میں ایمان لائی، حلال ہو گئی۔ سمجھے کہ نہیں؟ مرتد یعنی شوہر اگر بے ایمان ہو گیا تو عورت حرام ہو جائے گی۔ اور طلاق بھی 3 طرح کا، ایک بار طلاق کہیں تو صبح راضی بھی ہو سکتے ہیں، 3 بار کہہ دیا تو چلی گئی عورت، تو ایک طلاق کا مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں سوال کیا ہے، صبح کو ایک آدمی ایک عورت کو دیکھا جو حرام تھی، ظہر میں دیکھا تو حلال ہوئی، عصر میں دیکھا حرام، مغرب میں دیکھا حلال، عشاء میں دیکھا حرام، صبح دیکھا حلال، بعد میں ظہر میں دیکھا حرام، عصر میں دیکھا حلال، مغرب میں دیکھا حرام، عشاء میں دیکھا حلال۔ وہ کیسے؟ خلیفہ حیران ہو گیا تو عرابی نے جواب دیا وہ ایسے کہ صبح کو غیر کی لونڈی کو دیکھا جو حرام تھی، ظہر میں دیکھا حرام تھی، ظہر میں خرید لیا تو حلال ہو گئی، عصر میں آزاد کر دیا حرام ہو گئی، مغرب میں نکاح کر لیا حلال ہو گئی، عشاء میں طلاق دیا، ایک طلاق حرام ہو گئی، صبح رجوع کر لیا، راضی کر لیا، کیا ہوئی؟ حلال ہوئی۔ دوسرے دن دوپہر میں ظہر کو وہ شخص مرتد ہو گیا، کافر بن گیا، حرام ہو گئی، عصر میں ایمان لایا، پھر حلال ہو گئی، مغرب میں عورت مرتد ہو گئی، بے ایمان ہو گئی تو حرام ہوئی، عشاء میں ایمان لائی حلال ہوئی۔ تو فوراً خلیفہ اٹھ کے پیشانی چوم کے کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو آپ کو میں پیسے دے سکتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اتنی ایکڑ زمین تمہارے نام کر سکتا ہوں۔ تو عرابی نے کہا جس خالق نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے وہ خالق چاہے تو میرے نام زمین بھی کر دے گا، تمہاری ضرورت نہیں۔ یہ بے نیازی سننے کے بعد خلیفہ دنگ ہو گیا، جا رہا تھا، پوچھا وہ آدمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے موسیٰ رضا ہیں جو زاہدانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو خلیفہ پیچھے پاؤں پلٹ کر آ کے فوراً چومنے لگا، پیشانی چوم کے سینے سے لگایا، یا آل رسول یہاں چومنے لگا۔ علم کا یہ عالم، غسل کے فرض ہمیں برابر یاد نہیں، نماز کے شرائط فرائض یاد نہیں، یہ اللہ والوں کا علم کا عالم دیکھو، وہ آل رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آل رسول کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی، ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔